ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد سے امریکہ میں ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سمیت ان کی پوری انتظامیہ نہ صرف امریکی حملے میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، بلکہ وہ مسلسل اس موقف سے اختلاف کرنے والے یا اس پر سوال اٹھانے والے امریکی میڈیا آؤٹلیٹس پر سخت تنقید بھی کر رہی ہے۔ صحافیوں کو چینل سے نکالنے کا صدر ٹرمپ خود مطالبہ کر رہے ہیں، مگر امریکی میڈیا بھی اس تنقید پر ٹرمپ انتظامیہ کو جواب دے رہا ہے۔ اور آج سیز فائر کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی پہلی دفعہ خطاب کیا ہے اور صدر ٹرمپ کو جواب دیا ہے۔ یہ سب کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر پہلے آج کی بڑی خبر آپ کو بتائیں، کیونکہ 2 دن پہلے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے بعد اب ان کی پوری توجہ غزہ پر ہوگی۔ حالانکہ ایران سے جنگ کے دوران بھی اسرائیلی فوج غزہ کے عوام پر ظلم کرتی رہی، امداد کی تقسیم کے دوران لوگوں پر گولیاں چلاتی رہی، اور ایران اسرائیل جنگ کے 12 دنوں کے دوران بھی کم از کم 870 فلسطینی اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید کر دیے گئے۔ مگر اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل غزہ میں 2 ہفتوں میں جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق اسرائیلی اخبار اسرائیل ہایوم نے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں ایران پر امریکی حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ہونے والی گفتگو میں غزہ کی جنگ کو تیزی سے ختم کرنے اور ابراہم اکارڈز کی توسیع پر اتفاق کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر گفتگو ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ غزہ میں جاری جنگ آئندہ 2 ہفتوں کے اندر ختم کر دی جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک حماس کی جگہ غزہ کا انتظام سنبھالیں گے۔ حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا، جبکہ تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ تاہم عرب اتحادی ممالک متعدد بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ جنگ کے بعد غزہ کی بحالی کے عمل میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک اسرائیل 2 ریاستی حل کی طرف پیش قدمی کے طور پر فلسطینی اتھارٹی کو غزہ میں کوئی عملی کردار دینے پر رضامند نہ ہو جائے۔ لیکن نیتن یاہو فلسطینی اتھارٹی کے غزہ میں کسی بھی کردار کو مکمل طور پر مسترد کر چکے ہیں، اور دوسری جانب حماس کی قیادت بھی طویل عرصے سے جلا وطنی کے کسی بھی مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی آئی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق پیر کی رات دیر گئے ہونے والی اس فون کال میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسرائیلی وزیر برائے اسٹریٹجک افیئرز بھی شریک تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کے باشندے جو نقل مکانی کے خواہش مند ہوں گے انہیں کچھ نامعلوم ممالک میں بسا دیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے، جبکہ دیگر عرب اور مسلمان ممالک بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے ایک مستقبل کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا اظہار کیا جائے گا، مگر یہ حمایت فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات سے مشروط ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی فریقین کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ امریکہ مغربی کنارے کے بعض حصوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بڑے اور وسیع منصوبے کی موجودگی ہی شاید وہ وجہ ہے جس نے صدر ٹرمپ کو اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مجوزہ جوابی کارروائی پر غصے میں مبتلا کر دیا تھا، خصوصاً ایسے وقت میں جب ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو گئی تھی۔ تاہم اسی تناظر میں ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر نیتن یاہو کے خلاف جاری اسرائیل میں کرپشن مقدمے کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ یہ رپورٹ خود اسرائیلی اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ عملی طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اس پر مسلسل سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھ رہے ہیں۔